کلپ نمبر 839۔ اس کلپ میں قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 131 سے 132 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان آپ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ ترجمہ، اور اے سننے والے، ہم نے مخلوق کے مختلف گروہوں کو دنیا کی زندگی کی جو تر و تازگی فائدہ اٹھانے کے لیے دی ہے تاکہ ہم انہیں اس بارے میں آزمائیں، تو اس کی طرف تو اپنی آنکھیں نہ پھیلا، اور تیرے رب کا رزق سب سے اچھا اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ، اور اس کی طرف تو اپنی آنکھیں نہ پھیلا۔ اس آیت پہ بظاہر خطاب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، اور اس سے مراد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے۔ اور آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے سننے والے، ہم نے کافروں کے مختلف گروہوں جیسے یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکوں وغیرہ کو دنیا کا جو ساز و سامان فائدہ اٹھانے کے لیے دیا ہے وہ اس وجہ سے دیا ہے تاکہ ہم انہیں اس کے سبب اس طرح آزمائش میں ڈالیں کہ ان پر جتنی نعمت زیادہ ہو اتنی ہی ان کی سرکشی اور ان کا طغیان بڑھے اور وہ سزائے آخرت کے سزاوار ہوں۔ لہٰذا تو تعجب اور اچھائی کے طور پر ان کی طرف اپنی آنکھیں نہ پھیلا، اور آخرت میں تیرے رب عز و جل کا رزق جنت اور اس کی نعمتیں سب سے اچھا اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا رزق ہے۔ کفار کی ترقی ان کے لیے آزمائش ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کافروں کے دنیاوی ساز و سامان، مال و دولت اور عیش و عشرت کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ اس لیے مومن کو چاہیے کہ وہ کفار کی ان چیزوں کو تعجب اور اچھائی کی نظر سے نہ دیکھے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نافرمانوں کی شان و شوکت اور روب داب نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ گناہ اور معصیت کی ذلت کس طرح ان کی گردنوں سے نمودار ہے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نصیحت ہے جو فی زمانہ کفار کی دنیاوی ٹیکنالوجی میں ترقی، مال و دولت اور عیش و عشرت کی فراوانی دیکھ کر تو ان سے انتہائی مروب اور دین اسلام سے ناراض دکھائی دیتے ہیں، جبکہ انہیں یہ دکھائی نہیں دیتا کہ اس ترقی اور دولت مندی کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے اور اس کے احکام کی سرکشی کرنے میں کتنا آگے بڑھ چکے ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اسی ترقی کے سبب آج کون سا گناہ ایسا ہے جو وہ نہیں کر رہے؟ فحاشی، عریانی، بے حیائی اور بے شرمی کی کون سی ایسی حد ہے جو وہ پار نہیں کر چکے؟ ظلم و ستم، سفاکی اور بے رحمی کی کون سی ایسی لکیر ہے جسے وہ مٹا نہیں چکے؟ مسلمانوں کو ذلت و رسوائی میں ڈبونے کے لیے کون سا ایسا دریا ہے جس کے بند وہ توڑ نہیں چکے؟ افسوس ان سب چیزوں کو اپنی جیتی جاگتی آنکھوں سے دیکھنے، سماعت سے بھرپور کانوں سے سننے کے باوجود بھی لوگ عبرت نہیں پکڑتے، اور کفار کے عیش و عشرت اور ترقی و دولت کی داستانیں سن سنا کر اور مسلمانوں کی ذلت و غربت کا رونا رو کر نہ صرف خود اسلام سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں بلکہ دوسرے مسلمانوں کو بھی دین اسلام سے دور کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں عقل سلیم اور ہدایت عطا فرمائے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ ترجمہ، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز پر ڈٹے رہو۔ ہم تجھ سے کوئی رزق نہیں مانگتے بلکہ ہم تجھے روزی دیں گے اور اچھا انجام پرہیزگاری کے لیے ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس طرح ہم نے آپ کو نماز ادا کرنے کا حکم دیا اسی طرح آپ بھی اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیں اور خود بھی نماز ادا کرنے میں ثابت قدم رہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 8 ماہ تک حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے دروازے پر صبح کی نماز کے وقت تشریف لاتے رہے اور فرماتے الصلاۃ رحمکم اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ نماز اور مسلمانوں کا حال، یاد رہے کہ اس خطاب میں حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت بھی داخل ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر امتی کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز ادا کرنے کا حکم دے اور خود بھی نماز ادا کرنے پر ثابت قدم رہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ
وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اس پر سختی کرنے والے طاقتور فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ افسوس فی زمانہ نماز کے معاملے میں مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ گھر والے نمازیں چھوڑ دیں، انہیں اس کی پرواہ نہیں، خود کی نمازیں ضائع ہو جائیں، انہیں اس کی فکر نہیں، اور کوئی شخص نماز چھوڑنے پر انہیں اخروی حساب اور عذاب سے ڈرائے، انہیں اس کا احساس نہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے اور نہ صرف خود نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی نمازی بنانے کی ہمت و توفیق نصیب کرے، آمین۔ لا نسألک رزقا، ہم تجھ سے کوئی رزق نہیں مانگتے۔ ارشاد فرمایا کہ ہم تجھ سے کوئی رزق نہیں مانگتے اور اس بات کا پابند نہیں کرتے کہ ہماری مخلوق کو روزی دے یا اپنے نفس اور اپنے اہل کی روزی کے ذمہ دار ہوں، بلکہ ہم تجھے روزی دیں گے اور انہیں بھی۔ تو روزی کے غم میں نہ پڑ بلکہ اپنے دل کو امر آخرت کے لیے فارغ رکھ کہ جو اللہ تعالیٰ کے کام میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی کار سازی کرتا ہے، اور آخرت کا اچھا انجام پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کے لیے ہے۔